میرا شوہر آفس جانے سے پہلے مجھے کھانا بنانے کا سامان خرید کر دے جاتا تھا، لیکن اس دن اسے آفس جلدی جانا تھا، اس لیے وہ جلدی چلا گیا تھا۔ میں 10:30 بجے سامان خریدنے چلی گئی۔ واپسی پر میں گلی سے گزر رہی تھی کہ اچانک میری نظر کچرے کے ڈھیر پر پڑی، تو وہاں سوئی ہوئی ایک بچی پر نظر پڑی تو میں رک گئی۔ میں نے آس پاس دیکھا لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اس بچی کو دیکھ کر مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ بچی بہت پیاری اور گول مٹول تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر کچرے کے ڈھیر سے بچی اٹھائی اور گھر چلی گئی۔ معلوم نہیں کس کی بچی تھی اور وہ اسے کیوں کچرے کے ڈھیر پر پھینک گیا تھا۔ بچی کی عمر 2 سال کے لگ بھگ تھی۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ اللہ پاک نے مجھے گھر بیٹھے ہی بچی کی نعمت سے نواز دیا تھا۔ میری شادی کو 2 سال ہو چکے تھے لیکن میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ 1 مہینہ پہلے میں نے لیڈی ڈاکٹر کو چیک کرایا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ تم بانجھ ہو اور کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ لیڈی ڈاکٹر کی بات سن کر میں لرز گئی تھی۔ مجھے زہیب کا خیال آیا تھا کہ اگر میں اسے یہ بتاؤں گی کہ میں بانجھ ہوں اور کبھی ماں نہیں بن سکتی تو ہو سکتا ہے وہ مجھ سے بدظن ہو جائے اور مجھے چھوڑ کر دوسری شادی کر لے۔ اس لیے مجھے اس سے جھوٹ بولنا پڑا۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ میں ٹھیک ہوں، بس اللہ کی طرف سے دیر ہے۔ وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ ہماری شادی پسند کی تھی۔ ہم ایک ہی کالونی میں رہتے تھے۔ ہم ایک دوسرے کو پہلی ہی نظر میں دل دے بیٹھے تھے اور پھر شادی کر لی۔ زہیب معمولی تنخواہ پر ایک فیکٹری میں جاب کرتا تھا۔ اس کے والدین زندہ نہیں تھے، وہ اکیلا رہتا تھا۔ کچرے کی ڈھیر کی وجہ سے بچی کا لباس خراب ہو گیا تھا اور اس میں سے بدبو بھی آ رہی تھی۔ میرے پاس بچوں کے کپڑے نہیں تھے، اس لیے میں نے اپنی شادی شدہ اور بال بچوں والی سہیلی سے چھوٹے بچے کے کپڑے منگوا لیے تھے۔ بچی کو نہلانے دھلانے اور کپڑے پہنانے کے بعد اسے فیڈر سے دودھ بھی پلایا تھا۔ بچی بڑی صبر والی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر روئی نہیں تھی بلکہ کھلکھلاتی رہی تھی۔ میں سارا دن سوچتی رہی تھی کہ جب شام کو زہیب گھر آئے گا اور بچی کو دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اسے سب کچھ سچ بتا دوں گی۔ شام کو زہیب گھر آیا اور میری گود میں بچی کو دیکھا تو حیران ہوا کہ کس کی بچی ہے زینب؟ زہیب نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اشتیاق بھرے انداز میں پوچھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ زہیب، یہ ہماری بچی ہے۔ زہیب کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی اور کہنے لگا، یہ کیا کہہ رہی ہو زینب؟ ہماری بچی کہاں سے آ گئی؟ تمہیں تو حمل ٹھہر ہی نہیں رہا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ہی تمہارا ٹیسٹ ہوا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ جب اللہ کو منظور ہوگا بچہ ہو جائے گا، اور اب تم کہہ رہی ہو کہ یہ بچی ہماری ہے؟ کیا تم میرے ساتھ مذاق کر رہی ہو؟ میں نے بچی کو بستر پر لٹایا اور اٹھ کر زہیب کے پاس بیٹھ گئی۔ دیکھو زہیب، میری بات تحمل سے سنو۔ صبح مجھے یہ بچی کچرے کے ڈھیر سے ملی تھی۔ اتنا کہنے کے بعد میں نے ساری بات اسے بتا دی۔ یہ بھی بتا دیا کہ اب میں اسے خود پالوں گی۔ زہیب غصے سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، زینب، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ پہلے ہی ہمارے حالات بہت خراب ہیں۔ تنخواہ سے گھر کے اخراجات بڑی مشکل سے پورے ہو رہے ہیں، پھر تم کسی کی گناہ کی پوٹلی اٹھا کر گھر لے آئی ہو۔ سوری، میں اس بچی کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا۔ تم اسے جہاں سے اٹھا لائی ہو جا کر وہیں پھینک آؤ۔ زہیب کی سنگ دلی پر میرے دل کو کچھ ہوا۔ میں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ نہیں زہیب، میں اس معصوم بچی کو کچرے کے ڈھیر پر دوبارہ نہیں پھینکاؤں گی۔ یہ انسان ہے، اسے کتے بلی تو چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ میں اسے پالوں گی۔ زہیب میری بات نہیں مان رہا تھا اور غصے میں دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اس کی صرف ایک ہی رٹ تھی کہ میں اسے کہاں سے کھلاؤں گا۔ پہلے ہی میری تنخواہ بہت کم ہے۔ مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا۔ اس نے یہ بچی میرے حوالے کی تھی تو اس کا خرچہ بھی وہی دے گا۔ رات بھر میری اور زہیب کی اس بچی کے حوالے سے بحث ہوتی رہی تھی جو کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچی تھی۔ اگلے دن زہیب نے فیکٹری جانے سے پہلے کہا تھا کہ میں شام کو واپس آؤں تو یہ بچی گھر میں موجود نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے زہیب کی بات انسنی کر دی تھی۔ میں جانتی تھی وہ دل کا بہت اچھا انسان ہے۔ اسے وقتی طور پر غصہ اور اخراجات کی پریشانی ہے، وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اماں کو فون کر کے اپنے پاس بلایا اور اسے ساری بات بتا دی۔ اماں بھی بچی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے بازار سے بچی کے لیے کپڑے اور دیگر چیزیں لا دیں۔ زہیب جس فیکٹری میں جاب کرتا تھا وہاں 2 شفٹیں چلتی تھیں۔ زہیب کی ڈیوٹی کبھی دن کی ہوتی تو کبھی نائٹ ڈیوٹی میں وہ رات 10 بجے جاتا اور صبح 6 بجے گھر واپس آتا۔
اگلے ہی دن اس کی نائٹ ڈیوٹی شروع ہو رہی تھی جو 15 دن پر ہوتی۔ شام کو زہیب گھر آیا اور بچی کو دیکھا تو اس نے مجھ سے جھگڑا کیا اور اپنے کمرے میں سونے کی بجائے دوسرے کمرے میں سو گیا۔ میں نے اسے منانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ نہیں مانا تھا۔ ایک ہفتہ اسی طرح گزر گیا۔ ہمارے گھر روز بحث ہوتی تھی اور آخر کار زہیب کا دل آہستہ آہستہ نرم ہوتا جا رہا تھا۔ ایک صبح میں بیدار ہوئی تو اچانک میری نظر بچی کے تکیے کے پاس پڑی، نوٹوں کی گڈی پر پڑی تو میں چونک پڑی۔ میں نے گڈی اٹھائی اور دیکھا تو حیران رہ گئی، وہ 100 کے کرارے نوٹ کی گڈی تھی۔ میں زہیب کے پاس گئی اور اسے نوٹوں کی گڈی دکھائی تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ اتنے سارے نوٹ تمہارے پاس کہاں سے آ گئے؟ زہیب نے مجھے مشکوک نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا تو میں نے اسے بتایا کہ میں بیدار ہوئی تو بچی کے سرہانے یہ گڈی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے پیسے گنے تو وہ 5,000 روپے تھے۔ آخر یہ گڈی تمہارے کمرے میں کیسے چلی گئی؟ وہ سوچتے ہوئے بڑبڑایا۔ میں نے کہا کہ زیادہ نہ سوچو، یہ اللہ پاک کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔ اب بچی کے سرہانے کیسے پہنچی یہ مت سوچو، اللہ نے اس بچی کے رزق کا خود ہی بندوبست کر دیا ہے۔ اس کے باوجود زہیب اس بچی کو پالنے کے حق میں نہیں تھا۔ مجھے بھی حیرت تھی کہ میرے کمرے میں آخر نوٹوں کی گڈی رکھ کر گیا کون ہوگا۔ میں نے اسی روز ان پیسوں سے بچی کی ضروریات کی چیزیں خرید لیں۔ صرف 2 ہی ہفتہ گزرا، مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں ہی اس کی حقیقی ماں ہوں، میں نے ہی اسے جنم دیا ہے۔ بچی بھی مجھ سے مانوس ہو گئی تھی۔ جس دن بچی کے تکیے کے پاس گڈی ملی تھی وہ سوموار کا دن تھا۔ وقت گزرتا رہا، اگلے سوموار بھی ویسا ہی ہوا۔ میں جب نیند سے بیدار ہوئی تو بچی کے سرہانے 100 کے نوٹوں کی ایک گڈی پڑی ہوئی تھی۔ زہیب ابھی تک نائٹ ڈیوٹی سے واپس نہیں آیا تھا۔ میں نوٹوں کی گڈی اٹھائے کمرے سے نکل آئی۔ بیرونی دروازہ بھی بند تھا۔ پھر کون کیسے نوٹوں کی گڈی میرے کمرے میں رکھ گیا تھا؟ تھوڑی دیر کے بعد زہیب بھی آ گیا۔ وہ بھی نوٹوں کی گڈی دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ زینب، یقیناً اللہ کا فرشتہ نوٹوں کی گڈی رکھ کر جاتا ہے۔ تم ٹھیک کہتی تھی کہ اللہ نے اگر بچی ہمیں دی ہے تو وہ اس کے اخراجات کے لیے بھی پیسے دے گا۔ ٹھیک ہے، اگر اللہ کو یہی منظور ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تم بچی پالو، آج سے یہ ہماری بیٹی ہے، ہم اس کا مل کر اچھا سا نام رکھیں گے۔ میں نے شکر کی سانس لی کہ میرے شوہر کا دل بچی کے حوالے سے نرم ہو گیا تھا، لیکن میں بھی تجسس میں تھی۔ ہم نے بچی کا نام رکھنے کے لیے بہت سے نام سوچے اور بالآخر ہم نے اس کا نام خوش بخت رکھ دیا۔ بچی ہمارے گھر کیا آئی تھی، ہمارے گھر رونق ہی آ گئی تھی۔ پہلے ہمارا گھر سونا سونا سا تھا، لیکن اب گھر کے در و دیوار بچی کی کہکوں اور رونے سے گونجتے رہتے تھے۔ مجھے بھی بچی کی صورت میں جینے کی وجہ مل گئی تھی۔ ہمیں یہ یوں لگتا تھا جیسے خوش بخت ہماری سگی اولاد ہو۔ زہیب بھی اسے گود میں اٹھاتا تھا۔ دن کو جب وہ سو کر اٹھتا تھا تو باقی وقت اسی کے ساتھ گزارتا تھا۔ میں شکوہ کرتی کہ زہیب، تم تو بچی میں کھو کر مجھے بھول ہی گئے ہو۔ میری بات پر وہ ہنس دیتا، کہتا کہ یہ بچی بھی تمہاری ہی وجہ سے اس گھر میں آئی ہے، اسی لیے تمہیں بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چھٹی والے دن میں اور زہیب خوش بخت کو لے کر پارک میں گھومنے پھرنے گئے تھے۔ میں اور خوش بخت گھاس پر بیٹھے کھیل رہے تھے، جبکہ زہیب ہمارے لیے آئس کریم لینے گیا ہوا تھا۔ میں نے نوٹ کیا کہ ایک بینچ پر بیٹھی عورت مسلسل خوش بخت کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، بہن، کیا میں اس بچی کو پیار کر سکتی ہوں؟ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بچی ہے۔ مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں آ گئی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، ماشاءاللہ سے میری بچی ہے ہی اتنی پیاری کہ سب کو اس پر پیار آتا ہے۔ اس عورت نے خوش بخت کو گود میں اٹھایا اور خوب پیار کیا۔ وہ اسے یوں پیار کر رہی تھی جیسے وہ اس کی بچھڑی ہوئی بچی ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بہن، کیا تمہاری کوئی اولاد نہیں ہے؟ اس نے نم آنکھوں سے مجھے دیکھا، لیکن کوئی جواب دینے کی بجائے اس نے خوش بخت کو مجھے پکڑایا اور چلی گئی۔ میں حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کچھ پل کے بعد زہیب بھی آ گیا۔ اس نے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو میں نے بتا دیا۔ زہیب کہنے لگا، خیال کیا کرو، ایسی 9 سر باز عورتیں بھی ہوتی ہیں جو بچوں کو پیار کرنے کے بہانے اٹھا کر لے جاتی ہیں۔ زہیب کی بات پر میں اندر تک دہل گئی تھی اور میں نے بے خودی کے عالم میں خوش بخت کو اپنے سینے سے چمٹا لیا تھا۔ بچی کے دور ہونے کے تصور سے ہی میری روح لرز اٹھی تھی۔
رات کو ہم دیر سے گھر پہنچے تو بہت تھک چکے تھے، اس لیے سو گئے تھے۔ اگلے دن سوموار تھا اور میں بھول ہی گئی کہ سوموار کی صبح کو ہی خوش بخت کے سراہنے نوٹوں کی گڈی پڑی ہوتی ہے۔ صبح خوش بخت کے رونے کی وجہ سے ہی میری آنکھ کھلی تھی۔ زہیب سو رہا تھا۔ میں نے بچی کو چپ کرایا کہ اچانک میری نظر تکیے کے پاس پڑی نوٹوں کی گڈی پر پڑی تو میں نے اسے اٹھا لیا۔ تب یاد آیا کہ آج تو سوموار ہے اور ہر سوموار کی صبح ہی تکیے کے پاس نوٹوں کی گڈی رکھی ملتی ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نوٹوں کی گڈی تکیے کے نیچے رکھ دی۔ صبح جب زہیب بیدار ہوا تو میں نے نوٹوں کی گڈی اسے دے دی۔ وہ بھی حیران تھا اور خوش بھی۔ پتہ نہیں نوٹوں کی گڈی کب تکیے کے پاس رکھی گئی تھی۔ ہر سوموار ایسا ہی ہوتا تھا۔ ان پیسوں کی بدولت ہمارے گھر میں بھی خوشحالی آ چکی تھی، تنگ دستی دور ہو گئی تھی۔ خوش بخت واقعی ہمارے لیے خوش بخت ہی ثابت ہوئی تھی۔ میں دراصل دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کون تھا جو سوموار کی رات کو آ کر خوش بخت کے تکیے کے پاس نوٹوں کی گڈی رکھ کر چلا جاتا تھا۔ اسے دیکھنے کے لیے مجھے رات بھر جاگنا تھا، چنانچہ مجھے اگلی سوموار کی رات سونے کا ناٹک کرنا تھا۔ میں سوموار کی رات کا شدت سے انتظار کرتی رہی۔ انہی دنوں زہیب کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ پھر جب سوموار کی رات آئی اور زہیب ڈیوٹی پر چلا گیا تو میں سونے کی بجائے سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ میرا دل بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ عجیب عجیب سے خیالات دماغ میں آ رہے تھے۔ جاگتے جاگتے رات کے 2 بج گئے، لیکن بچی کے تکیے کے پاس پیسے رکھنے والا نہ آیا۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید گڈی رکھنے والے کو علم ہو گیا ہو کہ میں جاگ رہی ہوں، اس لیے اس نے پیسے رکھنے کا ارادہ ترک کر دیا ہوگا۔ میں مزید 2 گھنٹے جاگتی رہی۔ پھر جب نیند ستانے لگی تو میں نے سونے کا ارادہ کر لیا۔ آنکھیں بند ہی تھیں کہ اچانک مجھے ایک آواز سنائی دی۔ یوں لگا جیسے کوئی ہمارے گھر کی دیوار کودا ہو۔ خوف سے میرا دل دہل اٹھا۔ میں اٹھنا چاہتی تھی لیکن میرا وجود بے جان ہو گیا تھا، جسم لرزنے لگا تھا۔ کچھ پل گزرے کہ مجھے چاپوں کی آوازیں سنائی دیں، جیسے کوئی دبے قدموں سے چلتا ہوا کمرے کی طرف آ رہا ہو۔ میرے کمرے میں نائٹ بلب جل رہا تھا۔ کسی نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا تو میں اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ ایک مرد تھا جسے دیکھ کر میری روح لرز گئی۔ اس نے خوش بخت کے تکیے کے پاس پیسے رکھے اور وہ جانے ہی لگا کہ میں اٹھ گئی۔ مجھے اٹھتا دیکھ کر وہ مرد بھی ڈر گیا۔ اس نے بھاگنا چاہا لیکن میں نے اس کا راستہ روک دیا۔ کون ہو تم اور بچی کے تکیے کے پاس پیسے کیوں رکھ کر جاتے ہو؟ میں نے غور سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگا، بی بی جی مجھے جانے دیں، میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ میں نے بھی ٹھان لی تھی کہ آج معلوم کر کر ہی رہوں گی۔ تبھی میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں تمہیں نہیں جانے دوں گی، تمہیں بتانا ہوگا، بتاؤ۔ یہ کہتے ہوئے میں نے کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ وہ ایک نوجوان لڑکا تھا۔ وہ خوف زدہ اور پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ تبھی وہ کہنے لگا، مجھے بی بی جی پیسے رکھنے کے لیے یہاں بھیجتی ہیں، میں مزید کچھ نہیں بتا سکتا، خدا کے لیے مجھے جانے دیں۔ بی بی جی کا سن کر میں ٹھٹکی اور پوچھا، کس بی بی جی کی بات کر رہے ہو؟ کون ہے وہ اور کہاں رہتی ہے؟ وہ لڑکا خوف سے کہنے لگا، مجھے معاف کر دیں، میں نہیں بتا سکتا۔ اگر آپ کو بی بی جی سے پوچھنا ہے تو وہ باہر کار میں بیٹھی ہیں، آپ خود ہی ان سے پوچھ لیں۔ مجھے حیرت ہوئی۔ میں اس لڑکے کے ساتھ دروازے پر گئی۔ ہمارے گھر سے چند گز کے فاصلے پر اندھیرے میں ایک کار کھڑی تھی۔ میں نے لڑکے سے کہا کہ جاؤ اور اپنی بیوی کو بلا کر لے آؤ۔ وہ گیا اور اس نے کار میں بیٹھی بیوی کو بتا دیا۔ تبھی میں نے ایک عورت کو کار سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس نے خود کو چادر میں لپیٹا ہوا تھا۔ میں اسے کمرے میں لے گئی۔ جب میں نے اس کی شکل دیکھی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے مجھے سکتہ ہو گیا ہو۔ یہ وہی عورت تھی جس نے پارک میں خوش بخت کو گود میں اٹھایا تھا اور خوب پیار کیا تھا۔ اس عورت کی آنکھیں نم تھیں اور چہرے پر مظلومیت تھی۔ میں نے سرسراتی آواز میں کہا، آپ وہی ہیں نا جو پارک میں ملی تھیں اور خوش بخت کو گود میں لینے کی اجازت لی تھی؟ اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ ہاں، میں وہی ہوں، میں ہی خوش بخت کے تکیے کے پاس نوٹوں کی گڈی رکھواتی ہوں۔ میں چند لمحے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، میں سمجھ گئی ہوں، آپ ہی خوش بخت کی ماں ہیں، آپ نے ہی اسے کچرے کے ڈھیر میں پھینکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور اس نے سر جھکاتے ہوئے ہلکی آواز میں کہا، ہاں میری بہن، میں ہی اس کی ماں ہوں اور اسے کچرے کے ڈھیر پر میں نے ہی سلایا تھا۔
لیکن میں مجبور تھی۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو… اتنا کہنے کے بعد وہ خاموش ہو گئی، تو میں نے اس کے مزید بولنے کا انتظار کیا۔ جب وہ نہ بولی تو میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، یقیناً آپ کی کوئی مجبوری ہوگی۔ میں نے اکثر سنا ہے کہ کنواری مائیں ناجائز اولاد پیدا کرنے کے بعد انہیں کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیتی ہیں۔ آپ نے بھی ایسا ہی کیا ہے؟ اس نے فوراً میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور بے ساختہ بولی، نہیں میری بہن، آپ جو سمجھ رہی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں مانتی ہوں کہ بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جو مردوں کے جھانسے میں آ کر اپنی عزت گنوا بیٹھتی ہیں اور پھر ناجائز بچہ پیدا کر کے انہیں کچرے کے ڈھیر پھینک دیتی ہیں، لیکن خوش بخت ناجائز نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو پوری کہانی سنا دیتی ہوں۔ میں نے اس عورت کی کہانی سنی۔ اس نے اپنی کہانی سناتے ہوئے کہا کہ میرا نام نیلم ہے۔ میں نے جب آنکھ کھولی تو خود کو ایک کوٹھے میں پایا۔ میری ماں ایک طوائف تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں بڑی ہو کر طوائف بنوں۔ میں جب دوسروں کے بچوں کو اسکول جاتا دیکھتی تو میرے دل میں بھی پڑھنے لکھنے کی خواہش جاگتی۔ ایک دن میں نے ماں سے کہا کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں اور اسکول جانا چاہتی ہوں، تو اس نے مجھے ایک اسکول میں داخل کرا دیا۔ ماں مجھے خود ہی اسکول چھوڑ جاتی اور لے بھی جاتی۔ ماں نے کسی کو نہیں بتایا کہ وہ ایک طوائف ہے۔ وہ جب باہر جاتی تو منہ پر نقاب لگاتی تھی تاکہ کوئی اسے پہچان نہ لے کہ وہ طوائف ہے۔ مجھے اسکول چھوڑنے کی خاطر ماں مختلف راستے بدلتی تھی۔ میں پڑھتی پڑھتی میٹرک تک پہنچ گئی۔ میں میٹرک میں تھی کہ کسی کو پتہ چل گیا کہ میں طوائف کی بیٹی ہوں۔ بس پھر کیا تھا، میری کلاس فیلو مجھ سے نفرت کرنے لگیں، یہاں تک کہ یہ بات پورے اسکول میں پھیل گئی تو میرا جینا دوبر ہو گیا۔ شرمندگی کے مارے میں کسی سے نظر بھی نہیں ملا سکتی تھی۔ استانیہ تک مجھے شکی نظروں سے دیکھتی تھیں۔ میں گھر جا کر خوب روتی تھی اور ماں سے سوال کرتی تھی کہ تم طوائف کیوں بنی؟ تم نے عزت والی زندگی کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ بہرحال اسکول میں پڑھنا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ تب میں نے پڑھائی چھوڑ دی۔ میری دادی بھی چاہتی تھی کہ میں پڑھائی چھوڑوں اور کوٹھا سنبھالوں۔ جب میں نے پڑھائی چھوڑ دی تو وہ خوش ہو گئی۔ ماں کے روکنے کے باوجود دادی نے مجھے ناچ گانا سکھانا شروع کر دیا۔ ہمارے کوٹھے پر ہر دوسری رات ناچ گانے کی محفل لگتی تھی اور شہر کے بڑے بڑے امیر زادے میری ماں کا مجرا دیکھنے آتے تھے۔ میری ماں عمر رسیدہ ہو چکی تھی جبکہ میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ چنانچہ دادی کوٹھا سنبھالنے کے لیے مجھے مجبور کرنے لگی۔ میں نے اپنے باپ سے دادی کی شکایت کی، لیکن میرے باپ نے کوئی نوٹس نہ لیا۔ وہ کہتا کہ ہماری روزی روٹی اسی کوٹھے سے ہی چلتی ہے، اگر تم ناچ گانا نہیں کرو گی تو ہم سب بھوکے مر جائیں گے۔ مجرے دیکھنے والے عمر رسیدہ عورتوں کا مجرا پسند نہیں کرتے، وہ کنواری لڑکیوں کا مجرا پسند کرتے ہیں۔ مجبوراً مجھے یہ فیلڈ اپنانی پڑی۔ میں اس فیلڈ سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن میرے پاس ایسا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ جہاں میں چھپ جاتی۔ دن رات گزرتے رہے اور میں 22ویں سال میں داخل ہو گئی۔ ہمارے کوٹھے پر ایک ایسا لڑکا بھی آتا تھا جو بے حد امیر تھا۔ وہ مجھے پسند کرتا تھا۔ اس نے کئی بار مجھ سے اپنی پسند کا ذکر کیا تھا۔ میں نے جب ماں کو بتایا تو اس نے کہا، اس لڑکے سے پوچھو، اگر مجھے پسند کرتے ہو تو کیا مجھ سے شادی کرو گے؟ میں نے ایک دن اس لڑکے سے بات کر لی۔ اس نے کہا کہ ہاں، میں تم سے شادی کروں گا۔ میری ماں نے مجھے اس کے ساتھ فرار کر دیا۔ ہم نے کورٹ میرج کر لی اور میں اس لڑکے کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ اس نے گھر والوں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ میری بیوی طوائف شادی ہے اور میں اسے کوٹھے سے بھگا کر لایا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ لڑکی میری یونیورسٹی فیلو ہے، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اس لیے ہم نے شادی کر لی۔ اس لڑکے کے گھر والوں نے مجھے قبول نہیں کیا تھا۔ میں وہاں 6-7 مہینے ہی رہی تھی کہ میں نے محسوس کیا تھا کہ میرا شوہر مجھ سے بیزار ہو گیا ہے۔ کسی طرح میری ساس کو پتہ چل گیا کہ میں طوائف شادی ہوں۔ اس نے بیٹے سے کہا کہ مجھے فوراً طلاق دے دو ورنہ میں خودکشی کر لوں گی۔ اس لڑکے نے مجھے طلاق دے دی تھی اور میں اپنی کوکھ میں پلتی بچی کو لے کر دوبارہ کوٹھے پر آ گئی۔ اس رات میں اپنی بدقسمتی پر خوب روئی۔ اگر میں طوائف شادی تھی تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ کیا میں اللہ سے لکھوا کر لائی تھی کہ مجھے طوائف کے گھر پیدا کرنا؟ خیر 9 مہینے کے بعد سمیرہ پیدا ہوئی۔ سمیرہ کی پیدائش پر میری دادی تو خوشی سے نہال ہی ہو گئی۔ بچی کو دیکھ کر کہتی کہ جب یہ بڑی ہوگی تو یہ بھی طوائف بنے گی اور خوب کما کر تم لوگوں کو کھلائے گی۔ مجھے دادی کی بات بہت بری لگی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں سمیرہ کو طوائف نہیں بننے دوں گی، میں اس کی زندگی خراب نہیں ہونے دوں گی۔ وقت گزرتا رہا۔
اور سمیرہ 2 سال کی ہو گئی۔ ایک دن مجھے کوٹھے سے نکلنے کا موقع مل گیا اور میں بس میں سوار ہو کر تمہارے محلے میں آ گئی۔ میں نے سمیرہ کو کچرے کے ڈھیر پر لٹا دیا تھا اور خود ایک جگہ چھپ گئی تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ میری بچی کو کون اٹھا کر لے جاتا ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جو بھی میری بچی کو اٹھا کر لے جائے گا میں اسے اس کی کفالت کے لیے پیسے دوں گی۔ خوش قسمتی سے تم وہاں سے گزر رہی تھی اور تمہاری نظر سمیرہ پر پڑ گئی۔ تم اسے اٹھا کر لے گئی۔ میں نے تمہارے بارے میں محلے کی عورتوں سے معلومات لی تو سب نے تمہاری تعریف کی۔ تب مجھے سکون مل گیا۔ میں واپس کوٹھے پر چلی گئی اور شور مچا دیا کہ میری بچی کہیں کھو گئی ہے۔ میری دادی نے پولیس سے رابطہ کیا لیکن اس سے پہلے ہی میں پولیس سے بات کر لی تھی۔ پولیس نے دادی سے کہا کہ وہ بچی کو تلاش کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ 1 ہفتہ اسی طرح گزر گیا تھا۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ تم لوگ بہت غریب، شریف اور ایماندار ہو، اسی لیے میں ہر سوموار کی رات کو اپنے ملازم کو خوش بخت کے تکیے کے پاس نوٹوں کی گڈی رکھنے کا کہتی تھی، اور آج آپ نے اسے پکڑ لیا۔ میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ آپ میری بچی کو پالیں۔ یہ میری نہیں، اب آپ کی بچی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ خوش بخت بھی طوائف زادی کہلائے اور اس کا مستقبل تاریک ہو، یہاں تک کہ جب یہ جوان ہو جائے تو تب بھی آپ نے اسے کچھ نہیں بتانا۔ میں نے اس کا نام سمیرہ رکھا تھا لیکن آپ نے خوش بخت رکھ دیا۔ یہ نام بھی بہت اچھا ہے۔ آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا میں آپ کو ہر ہفتے اس کے اخراجات کے پیسے دیتی رہوں گی۔ میں نے اس عورت کی طویل داستان سنی تو ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ میں نے اسے یقین دہانی کرا دی تھی کہ آپ بے فکر رہیں، میں اپنے وعدے پر قائم رہوں گی۔ خوش بخت اب آپ کی نہیں، میری بچی ہے۔ وہ عورت مطمئن ہو کر چلی گئی اور میں پیاری بھری نظروں سے بستر پر سوئی خوش بخت کی طرف دیکھنے لگی۔ تبھی زہیب بھی فیکٹری سے واپس آ گیا۔ اس نے اس عورت کے متعلق پوچھا تو میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ وہ بھی طویل سانس لے کر رہ گیا اور کہنے لگا کہ چلو، اگر اللہ کو یہی منظور ہے تو ہم اس کے کاموں میں مداخلت کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اب ہم دونوں ہی خوش بخت کے حقیقی ماں باپ ہیں اور اس کی بہترین تربیت کریں گے۔ زہیب کی بات نے میرے اندر سکون کی لہر دوڑا دی تھی۔